السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اماں پارہ کی سیریز کے پچھلے یعنی کہ جو لاسٹ ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے سورۃ النصر کو سیکھا تھا، اور آج ہمارا سبق سورۃ الکافرون یعنی کہ اس سورت کو آج ہم سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کئی بھائیوں کا یعنی کہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ ان صورتوں کو ہمیں ترجمہ اور تھوڑا سا تفسیر کے ساتھ بیان کیا کرے، تو ان کا مشورہ تو مجھے ٹھیک لگا، لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو تھوڑا سا لینتھی ہوگا۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے شارٹ ہی میں کمپلیٹ کروں۔ تو آج کے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر سورۃ الکافرون یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی کہ یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوا ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے اور ٹوٹل اس کی 6 آیتیں ہیں۔ تو پڑھتے ہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اب اس کو پہلے ہم ہیج پڑھتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، یا کھڑا مد زبر یا۔ دیکھیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا، کیونکہ یہ جو یا ہے یہ جو یا ہے یا کھڑا مد زبر یا، یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرا کلمہ میں آتا ہے۔ دیکھیے یہ جو یا اور حمزہ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت سے ایسے ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی ساتھ لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں وہ لگتے ہیں کہ یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن ہوتے ہیں وہ دو تین ورڈ ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ویسا ہی کچھ معاملہ ہے۔ یا کھڑا زبر یا، یعنی کہ یہ جو الف مدہ کے بعد حمزہ ہے یہ دوسرا ورڈ ہے، ایہل دوسرا ورڈ ہے، یا الگ ورڈ ہے۔ تو یہاں پر ہوگا مد منفصل، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد والے حروف پر، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرا کلمہ میں آئے تو مد منفصل ہوگا۔ تو 2 سے 4 الف تک ہم اس مد کو کھینچیں گے، اور وہاں پر کسر بھی ہے، نہیں بھی کھینچ سکتے، ایک الف کے برابر ہم کھینچ سکتے ہیں۔ یا کھڑا مد زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا پر تشدید ہے تو حمزہ کو یا کے ساتھ ملائے گے۔ حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ایو، ہا لام زبر حل۔ اس ہا کو، یعنی کہ یہ جو ہا ہے اس ہا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ اس لام پر جزم آئی ہے تو لام کے ساتھ ملا کر پڑھے گی ایوہل۔ کاف الف زبر کا، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، کافی۔ را واو پیش رو، کافرو، نون زبر ن، کافرون۔ اب مجھے تھوڑا ٹائم 1 سیکنڈ دیجیے۔ کافرون۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم نے اس نون پر جزم لگانی ہے۔ کیوں؟ گرامر کہتا ہے کہ جب کسی سینٹنس کے آخری ورڈ پر ہمیں وقف کرنا ہو تو آخری حروف پر جزم دے کر، یعنی کہ آخری حروف
किस आखिरी हरूफ पर, यानी कि ज़बर ज़ेर दो पेश, यानी कि उन पर, यानी कि जो वो आखिरी हरूफ पर वो ज़बर ज़ेर दो पेश दो ज़ेर लगी हो, उस पर हम जज़म लगाकर सांस तोड़कर वक्फ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे रा वाव नून पेश रून, तो पूरी आयत को पढ़ेंगे कुल या अय्युहल काफिरून। लाम अलिफ मद ज़बर ला, यहाँ पर भी मद मुनफसिल होगा क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे वर्ड में आता है तो मद मुनफसिल होगा। हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा की अलग आवाज़, यानी कि हमज़ा की अलग वॉइस निकलनी चाहिए, आइन की अलग, लगना चाहिए कि ये दो लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। आ बा पेश बु, आ बु दाल पेश दु, आ बुदु। मीम अलिफ ज़बर मा, ता आइन ज़बर ता, बा पेश बु, ता बु दाल वाव पेश दू, नून ज़बर न, ताबुदून। यहाँ पर भी हम नून पर जज़म लगाकर सांस तोड़ेंगे, जैसा कि हम पूरी आयत को पढ़ेंगे। ला अअबुदु मा ताबुदून। वाव ज़बर व, लाम अलिफ मद ज़बर ला, यहाँ पर भी मद मुनफसिल होगा क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे वर्ड में आता है तो मद मुनफसिल होगा। हमज़ा नून ज़बर हो गया अन, लेकिन नून साकिन तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफ में से कोई भी हरूफ आए तो इक्फ़ा होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आ रहा है, तो ये ता जो है हरूफ इक्फ़ा में से आ रहा है, तो यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। नाक को, नून साकिन की आवाज़ को नाक में थोड़ी देर यानी कि उसकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, जैसे तुम, तामीम पेश तुम, तुम। आइन खड़ा ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आ बी दाल वाव पेश दू, आ बी दू, नून ज़बर न, आ बी दू न। मा मीम अलिफ मद ज़बर मा, यहाँ पर भी मद मुनफसिल होगा, मद हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे वर्ड में आ रहा है तो मद मुनफसिल होगा। हमज़ा आइन ज़बर आ, बा पेश बु, आ बु दाल पेश दु, आ बुदु। तो ये जो दाल है इस पर भी हम जज़म डालकर सांस तोड़ेंगे, जैसे कि पूरी आयत को पढ़ेंगे। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला वाव ज़बर व, लाम अलिफ मद ज़बर ला, वला हमज़ा ज़बर अ, वला अ, नून अलिफ ज़बर क्या हो गया ना, लेकिन जहाँ पर भी नून के बाद यानी कि नून अलिफ सॉरी यानी कि लफ्ज़ अन्ना यानी कि नून के बाद जो ये अलिफ है ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बल्कि इसको हम अन्ना की तरह पढ़ेंगे। नून ज़बर न, हमज़ा ज़बर अ, नून ज़बर न, अना। वला अना, आइन अलिफ ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आ बी दाल मीम दो पेश दुम। मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, जैसे कि मैंने बार बार कहता हूँ कि मीम और नून पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, यानी कि नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाना गुन्ना कहलाता है। आबिदुम, मीम अलिफ ज़बर मा, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, बा ता पेश बुत। ये जो यहाँ पर दाल है इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेगी क्योंकि ये जो ता है इसके ऊपर तशदीद है, तो इसको बा के साथ यानी कि ये वाला बा है इसके साथ मिलाकर पढ़ेगी। बा ता पेश, बा ता ज़बर बत, अबत ता मीम पेश तुम, अबत तुम, अबत तुम।
ولا واو زبر و، لام الف مد زبر لا، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے ورڈ میں آ رہا ہے تو مد منفصل ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر اقفا ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہم روکے گے۔ تا میم پیش تم، تم، عین کھڑا زبر آ، با زیر بی، آ بی، دال واو پیش دو، عابدو، نون زبر ن، عابدون، میم الف زبر ما، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا۔ حمزہ عین زبر آ، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو، لیکن یہ جو دال ہے اس پر ہم جزم ڈال کر سانس توڑیں گے، جیسے کہ پوری آیت پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، واو زبر و، لام زیر لی، یا زبر یا، ولی، دال یا زیر دی، نون زیر نی، ولی دینی، یہاں پر بھی اس نون پر ہم جزم ڈال کر سانس توڑیں گے، پوری آیت کو پڑھیں گے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے۔ تو اب تھوڑا سا میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھیے میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، تو تھوڑا سا مجھے یعنی کہ اللہ پاک نے جو میرے نام سے پہلے لقب دیا ہے، میں حافظ ہوں، لیکن پھر بھی آپ جو حضرات کے اصرار کرنے پر میں تھوڑا سا اس کا مطلب جتنا ہو سکے میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ جو صورت ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں سے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں تو دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش کیے، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائے تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میں نے اس تفسیر کیا ہے، اور جو تفسیر ہے حضرت مولانا جو شیخ الحدیث ہمارے پاکستان کے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کی تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ تو اب میں اس کو ان آیتوں کو میں ترجمہ کرتا ہوں، جیسے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یعنی کہ کہہ دیجئے اے حق کا انکار کرنے والو، یعنی کہ کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور
نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ اس کا میں نے ترجمہ کر لیا ہے، تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ہر کوئی قرآن پاک کو اچھی طرح سے سیکھے۔ اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے میں 100% کوشش کرتا ہوں کہ میں جیسا میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے ویسا میں کہ پوری طرح اتر رہا ہوں۔ آپ بھی میرے لیے تھوڑا سا کہ اس ویڈیو کو شیئر کرے دوسروں تک۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اگلا ہمارا جو صورت ہوگا وہ سورۃ کیا کہتے ہیں اس کو، کوثر ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی کو ہم اگلے ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔